سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، وہ ہر کسی کو نیند سے، کھانے پینے سے روکتا ہے۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سفر ایک مشکل چیز ہے، کوئی آسان نہیں ہے، اس میں سہولتیں نہیں ہوتی، مشکلات ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو سفر پہ نکلنے سے پہلے ذہن میں یہ چیزیں بندہ رکھ کے جاتا ہے کہ میں گھر نہیں جا رہا، سفر پہ جا رہا ہوں، کوئی بھی مشکل آ سکتی ہے، اس کو مجھے فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو وہ بندے کو پہلے سے اگر وہ تیار ہوتا ہے تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے بھی حکم دیا ہے قرآن مجید میں، سیرو فیہا، یعنی اس میں پھرو، سیر و سیاحت کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے سفر کرنے کا، تاکہ انسان جب سفر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نئی راہیں کھلتی ہیں، کچھ سمجھتا ہے، کچھ دیکھتا ہے، قدرت کے عجیب عجیب نمونے دیکھتا ہے۔ اس میں جو عقل والے ہیں ان کے لیے پھر نشانیاں ہوتی ہیں، تاکہ اللہ کے یقین پختہ ہو جائے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ اب ہر شخص چاہتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا سفر جو ہے وہ پرامن ہو، امن کے ساتھ سفر طے ہو، عافیت کے ساتھ سفر طے ہو، کوئی مشکل نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ پاک نے کچھ اعمال بتائے قرآن مجید کے اندر۔ اگر ہم قرآن مجید کا باغور مطالعہ کریں، تھوڑا سمجھ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تو ترجمے اور تفسیر کو سامنے رکھ کر تو اللہ پاک نے اس میں کچھ واقعات بیان کیے ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ان سے ہمیں زندگی کے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی کوئی کام کرتا ہے، جو بھی کوئی کام کرتا ہے، اس کو وہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے، ہر پریشانی کا حل مل سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہمیں ہر اپنے مقصد کی ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ذرا بصیرت کے ساتھ اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے، ترجمے اور تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر ہمیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سیرو فی الارض، یعنی زمین میں گھومو پھرو۔ اب جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر گھومو پھرو، سیر تفریح کرو، اس نیت کے ساتھ کہ ہم جب جائیں گے تو دیکھیں گے اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ جہاں بھی بندہ سفر پہ نکلتا ہے کچھ نہ کچھ اسے ضرور ملتا ہے۔ اب جب ہم سفر کرتے ہیں، گاڑیوں پہ جاتے ہیں، ٹرین پہ لوگ جاتے ہیں، ہوائی جہاز پہ بھی جاتے ہیں، تو بعض اوقات ان کو حادثات پیش آ جاتے ہیں، نقصانات کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بغیر نقصان کے، بغیر کسی خطرات کے، بغیر کسی حادثات کے، بغیر کسی مشکل کے ہمارا جو سفر ہے وہ سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں طے کرے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے سیرو فیہا لیالیہ و ایاما آمنین، سفر کرو اس میں، سیر و سیاحت کرو اس میں، دن یا رات کو امن کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے تو وہ ان کا جو سفر ہوتا تھا مہینوں کا، وہ دنوں میں ہو جاتا تھا۔ آج ہمارے لیے بھی یہ سہولت اللہ نے دی ہوئی ہے کہ دنوں یا مہینوں کا جو سفر ہوتا تھا آج گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، جیسے کولمبس ہے، جیسے ابن بطوطہ، انہوں نے سفر کیے، دنیا کے سفر کیے۔ اگر ان کا آپ سفر نامہ پڑھیں تو وہ سالوں سمندر میں سفر کرتے رہتے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہوئی ہے کہ لمبے لمبے سفر جو
مہینوں سالوں پر محیط ہوتے تھے، آج ہم گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ تو ہر کسی کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی میرا جو سفر ہے وہ پرامن ہو، عافیت والا ہو، ہم یہاں سے جائیں واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جاتے ہوئے؟ آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہمیشہ اس کو پلے باندھ لیں، کیونکہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل آپ ٹرپ پر جا رہے ہیں، کل اس کے بعد آپ کہیں اور جائیں گے۔ زندگی کا سفر ہے، وہ بھی تو طے ہو رہا ہے۔ یہ دنیاوی سفر کو ایک طرف میں رکھ دیں تو ایک زندگی کا سفر بھی تو ہے نا، وہ بھی تو کٹ رہا ہے ایک ایک دن کے ساتھ، تو یہ اس میں بھی فائدہ دے سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی، آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، سیروا فیہا لیالیا و ایاما آمنین، سورۃ سبا آیت نمبر 18، ذہن نشین کر لیں۔ آپ نے سفر کرنے سے پہلے 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ نے؟ 3 دفعہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دینا ہے، پھونک مار دیں گے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیں سمجھ لیں کہ گارنٹی مل گئی، ہمارا سفر انشاءاللہ امن کے ساتھ ہوگا، عافیت کے ساتھ ہوگا، ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی ہمارے لیے جو ہے نا اللہ کی مدد شامل حال رہے گی ہمارے ساتھ، ہمارے آنے تک اللہ ہمیں عافیت میں رکھے گا اگر آپ یہ پڑھ کر سفر شروع کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز سفر پہ جا رہا ہے تو آپ اس پر بھی یہ پھونک سکتے ہیں، لیکن اگر کسی اور کو پھونک مار رہے ہیں، دم کر رہے ہیں یہ پڑھ کر، تو 1 دفعہ پڑھیں گے۔ اگر خود سفر کر رہے ہیں، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، تو 3 دفعہ پڑھیں گے آپ۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دیا کریں، دم کر دیا کریں، پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، آپ کا سفر بھی آسانی کے ساتھ گزرے گا، آپ کا سفر سہولت کے ساتھ گزرے گا، امن کے ساتھ گزرے گا۔ انشاءاللہ کوئی مشکلات آپ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ راستے میں جاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھتے رہیں، یا کہیں آپ کو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ٹریفک بلاک آ جاتی ہے، تو آپ اس وقت بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کی پریشانیاں چھوٹ جائیں گی، آپ سارا سفر آسانی کے ساتھ گزاریں گے، دن کا سفر ہو یا رات کا سفر ہو۔ یا اس آیت میں دونوں چیزیں، سیروا فیہا لیالیا و ایاما آمنین، یعنی رات کا بھی اور دن کا بھی ذکر ہے۔ دوسرا میں نے بتایا وہ زندگی کا سفر ہے، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ زندگی کا سفر، ہم زندگی جو کاٹ رہے ہیں یہ بھی تو ایک سفر کر رہے ہیں نا، ایک ایک دن ہماری زندگی کا جو وہ کٹ رہا ہے، یہ بھی ہمارا سفر امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزر جائے، ہمیں کوئی پریشانیاں نہ آئے، ہمیں کوئی تکلیفیں نہ پہنچیں، کوئی رکاوٹیں ہمارے سامنے نہ آئے، تو اس کے لیے آپ صبح صبح 3 دفعہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، تو آپ کی زندگی کا سفر بھی اسی طرح آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ تو آپ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے، کبھی نہیں بھولنا، اس کو پلے باندھ لیں، آپ نے روٹین بنا لینی ہے، اس کو وظیفہ حیات بنا لیں، کیونکہ زندگی کا سفر تو ہر لمحے گزر رہا ہے نا، باقی یہ سفر تو ہمیں کبھی کبھی کرنے پڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اس کو 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، کبھی سفر میں نکلنا ہو 3 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دیا کریں، اگر کسی عزیز کو سفر پر روانہ کر رہے ہیں تو 1 دفعہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ آپ کا سفر امن کے ساتھ گزرے گا، عافیت کے ساتھ گزرے گا، آپ خیر و عافیت کے ساتھ واپس بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔